أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اتنی برکتوں اور رحمتوں والی ہیں کہ ان کو نور بھی کہا گیا۔ ان کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کو فضیلت بھی دی گئی اور ان کو شیطان سے بچنے کا ذریعہ بھی کہا گیا اور مختلف مضر اور جادو وادو کرنے والوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ان کو قرار دیا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بہت سی احادیث میں ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو چند احادیث سناتا ہوں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث سناؤں گا جس کو ابو مسعود عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من قرأ بالآیاتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے رات کے وقت 2 آیات سورہ بقرہ کی آخری ان کو پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اس کے لیے کفایت فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی وہ اور وظیفہ نہ بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے شر سے بچائے گا، اس کو جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرمائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر تھے کہ اچانک ایک آواز زوردار سنائی دی آسمانوں کی جانب سے۔ جبرائیل نے اوپر دیکھا اور جس وقت دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمانوں کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے آپ کو 2 نور ایسے عطا کیے ہیں جو آج سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کیے۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ پہلا سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، یعنی جو آخری رکوع ہے آخری 3 آیات۔ باقی احادیث میں 2 آیات کا ذکر ہوا، لیکن مسلم شریف کی اس حدیث میں خواتین یعنی آخری 3 آیات کا تذکرہ ہوا، کیونکہ یہ جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یعنی آخری 3 آیات۔ ایک اور حدیث جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں اس کو بیان کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مجھے عرش کا جو خزانہ ہے اس کے نیچے سے یہ عطا فرمائی ہیں، اور ابن کثیر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اسلام قبول کرتا ہے
اور اس میں عقل ہے، اس کی عقل سلامت ہے، عقل مند ہے، تو وہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے گا۔ یعنی وہ عقل مند شخص وہ ہے جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اور معراج کا تحفہ جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی صورت میں عطا ہوا، اس میں پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی امت کا وہ شخص جو شرک نہ کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کو بہر کیف معاف فرما دے گا۔ ایک اور حدیث جس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر بیان کیا، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب رقم بند کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کتاب میں سے اللہ رب العالمین نے کرم فرماتے ہوئے، مہربانی فرماتے ہوئے، فضل فرماتے ہوئے، رحمت فرماتے ہوئے سورہ بقرہ کا اختتام فرمایا، یعنی آخری 2 آیات کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو 3 راتوں تک 3 رات مسلسل سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان مؤثر نہیں ہو سکتا۔ تبیان القرآن نے اس بات کو بیان کیا کہ جبرائیل امین نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رسول کریم علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی، تو جس وقت جبرائیل نے پڑھی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آمین فرما دی۔ اور طبرانی کی حدیث ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وہ آیات ہیں خیر والی، نور والی، رحمت والی، جن کی وجہ سے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ناظرین، آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ اللہ رب العالمین ان کی برکتیں، رحمتیں، فضائل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔